بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروین ہے۔ میں اپنے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ میرے پاس 10 بچے اور 5 نوجوان بچیاں پڑھتی تھی، جس میں ایک کا نام عروج تھا اور وہ ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی عمر تقریباً 21 سال تھی اور فل جوان، خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرا شوہر، جس کی عمر 23 سال اور میری عمر 22 سال تھی، میں جب بھی بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی تو میرا شوہر عروج کو دیکھتا اور ہنس کر چلا جاتا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا شک ہونے لگا کہ شاید عروج بھی اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن میں نہ تو اپنے شوہر کو کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی عروج کو، کیونکہ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتا تو عروج میری طرف دیکھ کر اپنی نظریں نیچے جھکا لیتی۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہر سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب میں نے اپنے شوہر سے رات کو بات کی تو اس نے کہا، تم بلا وجہ میرے اوپر شک کر رہی ہو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں تو اپنے کام سے بس کام رکھتا ہوں، تمہیں نہیں یقین تو تم خود عروج سے پوچھ لو۔ خیر میں چپ ہو گئی اور سو گئی، لیکن ساری رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں یہی سوچتی رہی کہ ہماری شادی کو ابھی 5 مہینے ہو گئے ہیں اور میرے شوہر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ صبح ہی مجھے اپنے میکے سے کال آئی کہ امی کی طبیعت خراب ہے، جلدی سے گاؤں آ جاؤ۔ مجھے کیونکہ ایمرجنسی جانا پڑا تو میں یہ بھول گئی کہ بچوں کو بتا دو کہ صبح مت آنا، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا کیونکہ خبر ہی افسوسناک تھی اور مجھے اتنی پریشانی میں یاد ہی نہیں رہا۔ تو میں جلدی جلدی شام کو تیار ہوئی، کیونکہ گاؤں کافی دور تھا، تو میرا شوہر مجھے بس میں بٹھایا۔ پہلے تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم بھی ساتھ چلو۔ اس نے کہا، نہیں تمہیں تو پتہ ہے نیا نیا کام ہے، زیادہ چھٹیاں کی تو کام سے نکال دیں گے۔ خیر میں چلی گئی اور یہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ صبح بچے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میرا موبائل فون گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ میں بس سے فوراً اتری، اپنے شوہر کو ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ جا چکا تھا۔ پھر میں نے رکشہ پکڑا اور اس پر بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، اندر داخل ہوئی تو کمرے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر آوازیں سننا چاہتی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا، میرا موبائل فون اندر ہے، وہ لینے آئی ہو واپس۔ تو میرا شوہر آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھولتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اتنی زیادہ دیر کیوں لگ گئی دروازہ کھولنے کی؟ تو اس نے کہا، وہ مجھے چابی نہیں مل رہی تھی، لیکن جب میں نے دروازے کے پیچھے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دروازے کے پیچھے تو عروج ہے۔ میں نے شوہر سے کہا، ادھر سائڈ پر آ جائیے، اور میں نے عروج سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کب سے چل رہا ہے؟ وہ بولی، میڈم آپ کی شادی سے پہلے ہی ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے، تو آپ کی شادی اس سے ہو گئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر تو نہیں رہ سکتے نا۔ تو میرے پاؤں کے نیچے سے عروج کی بات سن کر زمین نکل گئی کہ اگر میری زندگی کو میرے شوہر نے برباد ہی کرنا تھا تو میں اس سے شادی ہی کیوں کرتی، کیونکہ میرا شوہر میری خالہ کا بیٹا تھا۔ اب میں نہ تو کچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی اس معاملے کو کچھ کہہ سکتی تھی۔ میرا شوہر سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ایسے مجھ میں کیا کمی ہے جو تم اس سے پوری کر رہے ہو؟ تو وہ بولا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عروج سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا، گھر والوں نے زبردستی تمہارے ساتھ میری شادی کر دی،
میں تو یہ زبردستی کا رشتہ نبھا رہا ہوں اور پیار تو میں عروج سے ہی کرتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ یا تو تمہاری زندگی میں عروج رہے گی یا پھر میں، فیصلہ ابھی ہو جانا چاہیے۔ اس نے کہا میں دونوں کو ہی رکھ لیتا ہوں، لیکن عروج آگے سے فوراً بولی مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ میں بھی بس خاموش ہو گئی کہ عروج تو میری اسٹوڈنٹ ہے اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ عروج تو اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا فی الحال تو میں جا رہا ہوں، اور عروج سے بولا تم بھی اپنے گھر جاؤ جان من، میں صبح اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ میں اپنے گاؤں چلی گئی کیونکہ میری امی کی طبیعت خراب تھی اور بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور رو رہی تھی۔ خیر، میں نے اپنی امی کو کچھ نہیں بتایا۔ جب واپس آئی تو میرا شوہر بولا میں تم سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، کیونکہ اسے عروج کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ اگر وہ میں سب کچھ بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید کہانی لمبی ہو جائے۔ اس طرح میری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔